ظاہر انتہائی افسوسناک واقعہ سیالکوٹ میں پیش آیا جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ حکومت حرکت میں آئی ہے، 100 سے زائد لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سری لنکن حکومت بھی یہ امید کر رہی تھی کہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کے وزیر اعظم اس سلسلے میں، اس کیس میں انصاف کریں گے۔ تو اب کتنی بڑی ذمہ داری ہے حکومت کی، لیکن انور قاضی صاحب ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی حکومت میں ایسے واقعات نہیں پیش آئے، بلکہ اس سے پہلے نون لیگ کی حکومت میں، پیپلز پارٹی کی حکومت میں اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے۔ یہ کیوں واقعات ایک کے بعد ایک پیش آتے رہے اور آتے جا رہے ہیں نور القادری صاحب؟ جی شکریہ مجھے اپنی اس گفتگو میں شریک کرنے کا، اور اس میں جو تسلی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تمام تر جو مذہبی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، اس پہ مذمت کر رہی ہیں اور اس پہ اپنے جذبات کا اور غم و غصہ کا اظہار کر رہی ہے، اور لگتا ہے کہ پوری قوم کا اس پہ بالکل یکجہتی ہے اور اس موضوع پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اس کے جو اس طرح کے پرتشدد جو واقعات ہیں، پرتشدد رویے ہیں، اور جس طرح ہم نفرتوں کی طرف جا رہے ہیں، یہ 1 سال 2 سال 3 سال کی بات نہیں ہے۔ گزشتہ ایک لمبے عرصے سے اس پہ جو ہماری معاشرے میں پرتشدد رویوں کا جو رجحان رہا ہے، یہ پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے بھی، پاکستان کے پہچان کے حوالے سے بھی، پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے اس کے حوالے سے بھی، اور بحیثیت مسلمانوں کے لیے بھی بہت ایک لمحہ فکریہ ہے، باعث شرم ہے اس طرح کی چیزیں۔ اور یقیناً میں ادھر اب پاکستان سے باہر ہوں، ابو ظبی میں ہوں، ادھر بھی جو لوگ پوچھتے ہیں تو مجھے ایک بہت زیادہ ایک ندامت محسوس ہوتی ہے جب میں ان کو بتاتا ہوں کہ ہاں اس طرح کا واقعہ ہوا تھا۔ اس کے بہت سارے عوامل ہیں، اسباب ہیں، اور ہم نے تو تجویز دی ہے کہ اس پہ ہم کوئی ایک حکومت کو دی ہے کہ ایک کمیشن ہائی لیول کا بنایا جائے اور اس کے تمام تر وجوہات کا اندازہ لگایا جائے، اور اس حوالے سے جتنے بھی طبقات زندگی ہیں، خواہ وہ میڈیا کی شخصیات ہے، علماء کرام ہے، مختلف مذاہب کے جو دینی رہنما ہے، وہ اس میں وکلا، اس میں سابق بیوروکریٹ، اس میں سابق ججز، اس میں سارے اکٹھے ہو کے پتہ لگائیں کہ یہ کہاں سے اس چیز کو، انٹرویو کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اور اس پہ ایک مسلسل اور بھرپور قسم کی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ تو قاضی صاحب ظاہر ہے جب بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو نہ صرف ہمارے ملک کی بدنامی ہوتی ہے بلکہ ہمارے مذہب کو بھی شدت پسندی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ اب اس شدت پسندی کو مذہب سے الگ کس طرح رکھا جا سکتا ہے؟ اس موجودہ حکومت کا آپ اس پوری صورتحال میں کیا کردار دیکھ رہے ہیں؟ خان صاحب ظاہر ہے بار بار ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ جی قاضی صاحب۔ عمران خان کا جو نعرہ ہے ریاست مدینہ کا تو بیسک کنسپٹ یہی تھا کہ کس طرح مختلف مذاہب کے پیروکار، مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف بولی اور زبان بولنے والے ایک حکومت میں، ایک ریاست میں، ایک اسٹیٹ میں کس طرح باہمی تعاون کے ساتھ، ایک محبت کے ساتھ، ایک رواداری کے ساتھ، برداشت کے ساتھ کس طرح رہ سکتے ہیں، اور اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ اور ریاست مدینہ کے شکل میں اس کو ثابت کر دیا۔ اور اس کے بعد بھی خلفائے راشدین کا جب آپ عہد دیکھتے ہیں، اس کے بعد عباسیوں کا زمانہ دیکھتے ہیں، امویوں کا، یعنی تاریخ اسلام جتنا ہے، حتیٰ کہ ہندوستان میں مغل حکمرانی تک جس طرح ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، غیر مسلم مذاہب کے ساتھ ایک رویہ اپنائے رکھا گیا، یا عثمانی خلافت کی بات کرتے ہیں، اس ساری اسلامی تاریخ میں کچھ تاریخ گوشے بھی ہیں، لیکن اکثریت اور اکثر اوقات میں اقلیتوں کے ساتھ بہت ہی ایک عادلانہ اور محبت والا اور رواداری کا رویہ رکھا گیا ہے۔ اب دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ کس طرح ہم کیا ہمارے تعلیمی نظام میں، کریکولم میں، ایجوکیشن سسٹم میں کوئی اس حوالے سے کوئی بہت اہم قسم کی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ ہمارا جو بیانیہ ہمارے ممبر و محراب کے ورثاء علماء کرام اور مشائخ اعظام دینی قیادت پیش کر رہے ہیں،
اس پہ کوئی ان کو سوچنا چاہیے کہ کس طرح اس قوم کو کس طرح ہم اعتدال کی طرف اور میانہ روی کی طرف کس طرح ہم لا سکتے ہیں. میڈیا کا بھی ایک بہت اہم رول بن سکتا ہے, میڈیا بھی اس میں بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے. یہ سارے اگر مل جائیں اور مل بیٹھ کے اس پہ کام کریں تو فی الفور تو نہیں, لیکن اگلے 5-6 سال میں اس پہ رویوں میں تبدیلی کے رجحانات دیکھے جا سکتے ہیں. تو قاضی صاحب آپ سب کے ایک ہونے کی بات کر رہے ہیں, کیا کسی نئی قانون سازی کرنے کا بھی حکومت سوچ رہی ہے اور اس پر آپ لوگ اپوزیشن کو بھی ایک ہونے کی دعوت دیں گے؟ چونکہ جب بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں اپوزیشن حکومت پر پھر تنقید کرتی ہے, جس طرح بھی حکومت نے ٹی ایل پی والے معاملے کو ڈیل کیا, جس طرح کے وفاقی وزراء کے بیانات تھے, اس نے موقع دیا اپوزیشن کو آپ پر تنقید کرنے کا. تو کسی نئی قانون سازی کا حکومت سوچ رہی ہے؟ بہت سے موجود ہے, پہلے سے موجود ہے, اور ان قوانین پہ عمل کر کے کوئی قانونی سکم نہیں ہے ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالنے سے یا جن جیسے عناصر کی سرکوبی کے لیے یا ان کو کیفر کردار کو پہنچانے کے لیے قوانین کی کمی نہیں ہے. لیکن ان قوانین پہ عمل درآمد کی ضرورت ہے, اور اس میں اپوزیشن اور حکومت سب کو مل بیٹھ کر, یہ اپوزیشن کا کام صرف نہیں ہے, یہ حکومت کا صرف کام نہیں ہے, اس قوم کا مسئلہ ہے, قوم کے مستقبل کا مسئلہ ہے, سب کو مل کے اس پہ بیٹھنا ہوگا. اور اس میں قوانین نہیں, اس میں کمپین چلانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نسل کو کیسے بتا سکے کہ یہاں پہ اس ملک میں جو رہنے والے ہیں اور ہمارا دین اور ہمارا شریعہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی جس کو امن کی ضمانت دی گئی ہے, فارنرز ہے یا غیر ملکی ہے یا ویزا پہ آیا ہے یا پاکستان میں کوئی اقلیت کا اس ملک کا شہری ہے, اس کو جو قتل کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ جنت کی بو بھی اس پہ حرام ہے. بالکل. تو یہ پیغام, اس طرح کے بہت سارے حوالے, دینی حوالے موجود ہیں, اور اس میں یہ کمپین چلانے کی ضرورت ہے, اور یہ کہ ہم تحمل اور برداشت کے ساتھ. تو قاضی صاحب ظاہر حوالے بھی موجود ہیں اور یہ کیمپین چلانے کی بھی ضرورت ہے, لیکن اب جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اقلیت میں شامل تمام لوگوں میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے. اب حکومت ان اقلیتوں میں موجود لوگوں کو کیسے یقین دلائے گی کہ وہ یہاں محفوظ ہیں؟ دیکھیں, میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کا اقلیتوں کے حوالے سے اس ریجن میں ہمارے پڑوسی ممالک کی نسبت سے سب سے بہتر اگر کوئی پروگریس رہا ہے, کوئی کردار رہا ہے, وہ اقلیتوں کے حوالے سے پاکستان کا ہے. بابائے قوم کی فرامین سے لے کر, آئین پاکستان سے لے کر, دستور پاکستان, پاکستان کے نظام, موجودہ حکومت تک, اس میں کوئی ایسی بات نہیں جس کو کہا جا سکے کہ ہمارا کوئی نظام میں اقلیتوں کے حوالے سے جانبدارانہ رویہ ہے یا اقلیتوں کو یہ نظام. قاضی صاحب آخر میں یہ کہ حکومت ظاہر ریاست مدینہ کے اصولوں پر چلنے کی ہمیشہ بات کرتی ہے, تو عدل و انصاف کی فراہمی, غریب طبقے کی کفالت جس طرح سے ریاست مدینہ میں ہوا کرتی تھی, کیا اس میں ان 3.25 سالوں میں یہ حکومت کسی حد تک کامیاب رہی ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں, کمزوریاں اور خامیاں تو ہے, یہ اس میں آپ کا جو پوری عدالتی نظام کا ڈھانچہ ہے, جو ایگزیکٹیو کا ڈھانچہ ہے, جس طرح ہماری پولیس کا سسٹم ہے, جس طرح ہمارے انتظامی معاملات میں کمزوری ہے, وہ تو اپنی جگہ ہے. لیکن خاص کر اقلیتوں کے حوالے سے کہوں گا کہ جتنے بھی واقعات ہو گئے ہیں پچھلے دنوں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.